نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ان یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ تو گویا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی گویا اس نے گوشت کو کھایا اس کے۔ اور مسلمانوں کی عزت آبرو کی، مال کی، جان کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے خون کو بہایا گویا اس نے حرمت حرام کیا۔ اپنے مسلمان کے بھائیوں کے خون کو بہانا بھی حرام ہے اور ان کے مال کو ضائع کرنا بھی حرام ہے۔ حضور فرماتے اپنے بھائیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرو، کیونکہ ان کی عزت آبرو کی پردہ پوشی نہ کرنا، ان کی برائیوں کو ظاہر کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ تم غیبت سے بچو۔ پھر حضور فرماتے کیونکہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کیونکہ انسان زنا کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، مگر اگر غیبت کرنے کے بعد انسان اگر توبہ کرے تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ مومن نہ معاف فرما دے۔ ایک مقام پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضور نے سوال کیا هل تدرون ما الغیبۃ، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کا ایک طریقہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کبھی بھی جواب جلدی دیتے نہیں، ادباً کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، میرے آقا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی تم اپنے بھائی کے اس طرح ذکر کرو کہ تمہارے بھائی اسے ناپسند کرتا ہو، اس کی ان باتوں کو تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، وہ جو لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو ظاہر کرنا پسند نہ کرتا ہو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کے اندر وہ کمی ہو تب بھی ذکر نہ کریں؟ حضور نے فرمایا کمی ہے، کمیوں کو ذکر کرنا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اگر اس کے اندر کمی نہ ہو تو اس کو تہمت کہتے ہیں، الزام لگانا، بلیم لگانا کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے نا تو حضور نے دیکھا ایک قوم کو جو اپنے چہرے کو اپنے ناخون سے چھیل رہے تھے، اپنے ناخون سے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے، ان کے گوشت کو کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور ایک مقام پہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے وہ گروہ کے لوگ جو ایمان لائے زبان سے مگر دل سے نہیں لائے۔ حضور نے کہا وہ لوگ جو زبان سے تو ایمان لائے دل سے نہیں لائے، کیونکہ اپنے بھائی کی وہ غیبت کرتے ہیں اور اپنے بھائی کی پردہ پوشی نہیں کرتے۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی نہیں کرتے، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو کل بروز محشر اللہ بھی ان کے عیوب کو چھپائے گا نہیں۔ اور ایک مقام پہ امام غزالی احیاء العلوم شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جو بندہ مومن غیبت کرتا ہے، جو مسلمان کسی کے غیبت کرے تو غیبت کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے تو فرماتے ہیں احیاء العلوم میں امام غزالی کی اس کو جنت میں سب سے آخری میں داخل ہونا پڑے گا، اور جو غیبت کرنے کے بعد توبہ نہ کرے فرماتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے وہی داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، تمام صحابیوں کو کہ ایک دن سارے لوگ روزہ رکھو جب تک میں حکم نہ دوں، کوئی افطار نہ کرنا۔ حضور کے فرمان علی شان کے مطابق سارے صحابہ نے روزہ رکھ لیا۔ اب شام کا وقت ہوا، سارے لوگ افطار کے وقت حضور کے پاس آ رہے
گروہ در گروہ آ رہے حضور ہمیں اجازت ہے ہم، تو حضور نے فرماتے تمام لوگوں کو جاؤ تم افطار کر لو افطار کر لو۔ اسی میں ایک شخص آتا ہے کہ حضور دو عورتیں ہیں بڑی پریشان ہیں حضور، وہ افطار کرنا چاہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ افطار کرنا چاہتی ہیں، وہ تو روزے سے تھی ہی نہیں، ان کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ کہا حضور یہ کیسے؟ حضور نے فرمایا میری بارگاہ میں انہیں لے کر آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا روزہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اب دن بھر اپنے بھائی اور بہنوں کی غیبت کر رہے تھے، اور جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی، اپنی بہنوں کی غیبت کی، گویا اس نے ان کے گوشت تو کھایا، دن بھر تو یہ گوشت کھائے ہیں۔ حضور نے فرمایا پیالہ لاؤ، 2 پیالہ لایا گیا۔ حضور نے فرمایا قے کرو۔ جیسے حضور نے فرمایا انہوں نے الٹی کی، قے کی تو خون اور پیپ کی الٹی کی انہوں نے۔ حضور نے فرمایا اب ان کے روزے مکمل ہوئے۔ اور حضور نے 2 شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے غالباً عصر کی، تو حضور نے جیسے وہ نماز پڑھ کے حضور نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، پھر سے نماز پڑھو، اور تم روزے سے ہو، تمہارا روزہ نہیں ہوا۔ کہ حضور ہم تو روزے سے ہیں، نماز تو نہیں ہوئی، سمجھ میں آئی حضور دوبارہ پڑھ لیتے، حضور ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا روزہ کیسے ہوگا؟ دن بھر اپنے بھائی کی غیبت کرتے، ان کے گوشت کو کھاتے ہو، تمہارا روزہ نہ نماز ہوئی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، پھر سے روزہ رکھو۔ یعنی پتہ چلا کہ غیبت کرنے والوں کی نہ تو روزہ قبول ہے نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث حضرت انس بن مالک کی فرماتی ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے مومن ایک درہم سود کا پیسہ کھاتا ہے، سود کا 1 پیسہ ایک درہم بھی کھاتا ہے تو گویا اس نے 36 مرتبہ اپنے ماں سے زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ ہے اپنے بھائی کی غیبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھی، ایک عورت آئی، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں غیبت نہیں کرتے، کہتے بھائی یہ غیبت تھوڑی نہیں ہے۔ فرماتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھی، ایک عورت آئی تو میں نے کہہ دیا حضور ان کا قد بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم غیبت کرنا چاہتی ہو؟ عائشہ اسے غیبت کہتے ہیں، عائشہ اسے نہ کہو کہ یہ چھوٹی ہے۔ فرماتی ہے میں خاموش ہو گئی۔ ایک اور مقام پہ امی عائشہ فرماتی میں حضور کی بارگاہ میں تھی، ایک عورت آئی، اس کی چادر بہت لمبی تھی، میں نے کہہ دیا حضور سے بدستہ حضور ان کی چادر بڑی لمبی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ اپنی بہن کی گوشت کو کھاؤ؟ عائشہ ایسا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا اندازہ کریں میرے عزیزوں، اس بات پہ غور کریں، آج جو لوگ بے خیالی میں، لاپرواہی میں یا جان بوجھ کر اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، چائے کے نکڑوں پہ بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر اپنے بندے مومن بھائیوں کی برائیاں کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یار بھائیوں کی بات الگ ہے، آج علماء کے پیچھے، ائمہ کے پیچھے، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہی کی غیبت شروع ہے۔ یار میرے عزیزوں یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس قوم آج جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے علماء اور ائمہ کی دین بھر انہی کے پیچھے نماز پڑھ کے عصر سے لے کر مغرب تک انہی کی غیبت کرتے، عشاء بعد بھی انہی کی غیبت کرتے، نگاہ انہی کے اوپر رکھتے۔ خدا را غیبتوں سے بچے، اللہ ہم سب کو غیبت کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔